المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد علی محمد آل محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد آل محمد وعجل. امین کرام، شب عاشور ہے. خدا متعال کا شکر بجا لائیں گے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر سید الشہداء کے غم میں اس فرش پہ بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اس خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں اس مقدس خاندان کی محبت کو قرار دیا. اس دعا کے ساتھ کہ خدا تمام عزاداران سید الشہداء کی جان و مال کی حفاظت فرمائے. پاکستان میں 2 بم دھماکوں کے اندر کچھ عزاداران سید الشہداء شہید ہوئے. اس دعا کے ساتھ کہ ان شہداء کو اور عزاداری کے شہداء دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کو سید الشہداء کے ہمراہ محشور فرمائے. مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے پرچم اٹھانے والوں میں قرار فرمائے. سید السردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. سید الشہداء کی شہادت کی تسلیت ان کے فرزند کے حضور اور ان کی والدہ ماجدہ کے حضور پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اس سے پہلے کہ میں اس سلسلہ مجالس کی اس مجلس کا آغاز کروں، آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام منتظمین کی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام والنٹیئرز کی صحت و سلامتی کے لیے جن کی انتھک محنت سے یہ پروگرام منعقد ہوئے، ان سب کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ایک سلسلہ ایک خاص موضوع کے تحت آغاز کیا گیا، اور جو موضوع ہم نے شروع کیا وہ آپ کے ذہن میں ہے کہ کربلا سے کن دروس کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور ان دروس کو اپنی زندگی کے اندر کیسے عمل میں لایا جا سکتا ہے.
اس موضوع کے اوپر ہم نے کوشش کی کہ تفصیل سے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں اور ان عرائض میں جتنا بھی ممکن ہے انالیسس استعمال کیا جائے اور اس انالیسس کے ذریعے سے جتنی زیادہ گہرائی میں جا سکتے ہیں موضوع کی گہرائی میں جا کر اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم چند دعائیں پڑھ کر سید الشہداء کے راستے پہ چل سکتے ہیں، چند اعمال انجام دے کر سید الشہداء کے راستے پہ چل سکتے ہیں۔ یہ دعائیں، یہ اعمال انتہائی اہم ہیں، لیکن معاملہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، معاملہ اس سے کہیں زیادہ گہرائی میں جانے کا ہے، جو چند اعمال اور چند دعاؤں کو انجام دے کر صرف انجام نہیں پا سکتا۔ اس کے لیے ہمیں سید الشہداء کی فکر کو اختیار کرنا ہوتا ہے، دین اسلام کے نظام کو سمجھنا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کہیں نہ کہیں قربانی دینی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں قربانی دینی ہوتی ہے۔ الحمدللہ خداوند متعال نے آپ کے اور ہمارے دلوں کے اندر امام حسین کی محبت کو قرار دیا ہے، اور جس کے دل میں سید الشہداء کی محبت ہوتی ہے وہ شہادت کے لیے طلبگار ہوتا ہے، شہادت کو طلب کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ فخر آپ کو حاصل ہے۔ خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ جس زمانے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، اس زمانے کو کسی بھی انداز میں کوئی معمولی واقعہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایک نبی تشریف لائے ہیں، اور ایسے نبی جن کی نبوت کا اعلان روزانہ کئی دفعہ بلند و بالا جگہوں پہ کھڑے ہو کر کیا جا رہا ہے۔ ابھی اس نبی کو دنیا سے رخصت ہوئے محض 50 سال ہوئے، اور اس 50 سال کے اندر معاشرہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا ہے کہ اسی نبی کے نواسے کو اعلان نبوت اور نبوت کی شہادت دیتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ معاشرہ کسی معمولی خرابی میں مبتلا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی معمولی خرابی ہوتی تو یہ معاشرہ چونکہ دیندار تھا، دین پہ چلنے والا تھا، دین خود ہی اس مشکل کو حل کر لیتا۔ معاملے میں انتہائی گہرائی ہوگی، خرابی بہت گہرائی تک پہنچی ہوگی، اور یہ ہمارا موضوع ہرگز نہیں ہے، ورنہ بہت اطمینان سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ 11 ہجرہ کے بعد سے کون سی خرابیاں تھیں جن کے نتیجے میں 61 ہجرہ میں سید الشہداء کی شہادت ہوئی۔ یہ بہت تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے، اور مشکل ساری یہ ہے کہ جن خرابیوں کے نتیجے میں یہ سب انجام پایا ہے، آج کے معاشروں میں بھی وہی خرابیاں نظر آ رہی ہیں، وہی خرابیاں آج کے معاشروں میں بھی نظر آ رہی ہیں۔ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام کا دفاعی نظام کیا ہے، اور اس دفاعی نظام کو کس طریقے سے ان خرابیوں نے بے بسی میں مبتلا کر دیا، ناکارہ کر دیا۔ صرف خلاصے کے طور پہ جو کل اور پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کو دہرانے کے لیے چند منٹس لوں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ پہلا اسلام کا دفاعی نظام، اسلام کے ڈھانچے کا بنیادی رکن، بنی الاسلام علی الخمس اہمها الولایہ۔ اسلام 5 ستونوں پر قائم ہے، سب سے اہم ولایت ہے۔ اس ولایت کے مقابلے میں لوگوں نے انحراف کیا۔ اس انحراف کی وجہ کیا تھی؟ جو 11 ہجرہ میں پیش آیا، آپ نے متعدد تقاریر سنی ہوں گی، تجزیے سنے ہوں گے، ہمارے موضوع میں یہ نہیں ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس انحراف کی 2 بڑی بنیادی علتیں ہیں۔ ان میں سے ایک علت کم از کم قبیلہ پرستی قرار پائے گی، قبیلوں کا تعصب قرار پائے گا۔ اگر یہ قبیلوں کا تعصب نہ ہوتا تو امیر المومنین کے خلاف یہ صف آرائی 11 ہجرہ کے اندر جو انہوں نے محاذ بنایا، یہ محاذ نہیں بن سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور مشکل جو اس زمانے میں نظر آتی ہے، وہ لوگوں کا اپنی ذمہ داریوں کو نہ اٹھانا ہے۔
ہر ایک آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ دوسرا اس ذمہ داری کو اٹھائے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جیسے ہی لوگ اس طرح سوچنا شروع کرتے ہیں تو غیر ذمہ دار لوگوں کو اپنے منصوبے بنانے کا موقع مل جاتا ہے. اس کے بعد جیسے یہ کام انجام پایا، جو پہلا احتجاج ہمیں نظر آتا ہے وہ ام الائمہ بی بی سیدہ طاہرہ کی طرف سے نظر آتا ہے. درود بھیجے گا محمد وآلہ. بھرپور احتجاج فرمایا اور لوگوں نے رد عمل یہ کہا کہ اگلی مرتبہ میں ہم امیر المومنین کا ساتھ دیں گے، جو وعدہ یقیناً کبھی بھی عمل میں نہیں لایا گیا. کیوں لوگوں نے ساتھ نہیں دیا؟ اور کچھ عرصے کے بعد معاملہ مزید خراب ہوتا چلا گیا. اس کی بہت سادہ سی وجہ لوگوں کی مادہ پرستی. لوگ مادہ پرستی میں مبتلا ہوتے چلے گئے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ایسی اٹیچمنٹس بنتی چلی گئیں جن اٹیچمنٹس کو چھوڑنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. اس زمانے کے حکام نے ایک سادہ سا حکم دے کر بڑے بڑے متقی پرہیزگاروں کو دنیا پرستی کے اندر مبتلا کر دیا. اور سادہ سا حکم یہ تھا کہ جس کی خدمات زیادہ ہیں اس کو بیت المال سے پیسہ زیادہ ملے گا. وہ بہت سارے لوگ جو بظاہر تقوی اور پرستی کا، خدا پرستی کا پیکر بنے ہوئے تھے، ان کو دیکھتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ متقی پرہیزگار ہیں، یہ خدا پرست ہیں. یہ لوگ جیسے ہی پیسہ ان کے پاس آنا شروع ہوا، وہ سارا تقوی اور خدا پرستی ان کے ہاتھ سے نکل گیا. پھر اٹیچمنٹ یہ بنا کہ اس پیسے کی حفاظت کیسے کی جائے گی. ایک دفعہ انسان دولت کی پرستش میں چلا جائے تو یہ سمجھ لیجئے اس دروازے سے دولت کی محبت آتی ہے، اس دروازے سے غیرت نکل جاتی ہے. حق کی غیرت دوسرے دروازے سے باہر ہے. جس آدمی نے دولت، طاقت اور شہرت کی محبت لی، حق سے اس کا تعلق منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی کوئی دولت کا پجاری بنتا ہے، جیسے ہی کوئی طاقت لینے کے پیچھے جاتا ہے، جیسے ہی کوئی شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے، اسے حق کو قربان کرنا پڑ جاتا ہے، حق کو قربان کر دیتا ہے پھر وہ. اور اس موقع کے اوپر میں نے عرض کیا کہ حق کی غیرت اس کے دل سے نکل جاتی ہے. حق پامال ہو رہا ہوتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے، اور جب وہ خاموش رہتا ہے تو پھر یہ سمجھ لیجیے ظالموں کو اس سے اچھا گراؤنڈ کوئی نہیں ملے گا. تو قانون کے طور پر دیکھ لیجیے گا، دنیا میں جہاں کہیں جس معاشرے کو لوگوں نے غلام بنانا ہوا، پہلے انہیں مادہ پرستی میں ڈالیں گے. اگر کوئی معاشرہ مادہ پرستی میں چلا جائے، آپ فوراً سمجھ جائیے گا کہ یہ معاشرہ غلام بننے کے لیے تیار ہو چکا ہے یا یہ غلام بن چکا ہے. اور جیسے ہی کسی معاشرے کے اندر آپ کو نظر آئے کہ لوگ مادہ پرستی سے تھک گئے ہیں، اب ان کے اندر فضائل کی محبت آ رہی ہے، اب آپ فوراً سمجھ جائے گا کہ اب یہ معاشرہ غلامی قبول نہیں کرے گا. اب یہ لوگوں سے مقابلے پر آئیں گے، ظالموں سے، اور اپنا حق لے لیں گے. تو یہ اسلام کا دفاعی نظام. امامت کے ذریعے سے لوگوں نے امامت کا ساتھ نہیں دیا. دوسرے مرحلے میں ذمہ داری تھی فقہا اور عمرا کی کہ وہ اپنا کام کرتے. میں نے عرض کیا جب مادہ پرستی کی دوڑ میں لگے تو کیا فقہا اور کیا عمرا سب کے سب دولت کے سامنے ڈھیر ہو گئے، سب کے سب دنیا پرستی کے سامنے مبتلا ہو گئے. جب دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے تو اب یہ کب حق کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ ان کے اندر میں نے عرض کیا حق کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، آواز اٹھانا بند کر دیتے ہیں. جب یہ کام ہوا تو حجت خدا کو قربانی دینی پڑی. پہلی قربانی خاندان عصمت و طہارت سے بنت رسول اللہ نے دی. لہذا ہم کہا کرتے ہیں کہ بی بی کی شخصیت غدیر کی پہلی قربانی ہے. غدیر کی پہلی قربانی بی بی کی شخصیت نے دی.
اس کے بعد حجت خدا نے بار بار قربانی دینی تھی، تو کبھی 40 ہجرہ میں وقت کے امام اول، پھر اس کے بعد 50 ہجرہ میں سبط رسول، یہ شہید ہو رہے تھے اور لوگوں کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا۔ بنی امیہ کی حکومت شروع ہو گئی اور کسی نے بنی امیہ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ عزیزان محترم، موقع اس جگہ پر آ گیا کہ اب ظالموں نے، میں نے عرض کیا کسی اور جگہ پر اور اس کو یہاں پہ تفصیل سے نہیں کہہ پاؤں گا، بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جس میں مجھے جملہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس میں ہر موضوع میں تفصیل موجود ہے کہ یزید کا منصوبہ کیا ہے۔ یزید کا منصوبہ ہے، اگر 2 جملوں میں سننا چاہیں، جاہلیت کا احیاء، جاہلیت کو زندہ کرنا۔ اور اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ سید الشہداء نعوذ باللہ تعالی یا بیعت کر لیں یا کوئی ایسا کام کیا جائے کہ مسلمانوں کی نظروں سے خاندان عصمت کا تقدس ختم ہو جائے، نعوذ باللہ تعالی۔ اس کے بعد یہ جاہلیت کا اعلان کرے، لوگوں کے دلوں میں خدا کے یقین کی کمی کو دیکھے اور اس کے بعد پھر کوئی مقابلہ کرنے والا باقی نہ رہے۔ سید الشہداء نے یہ دیکھا، اپنی جان کی قربانی دی۔ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر گلی محلے سے سید الشہداء کے خون کے نام پر لوگوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا۔ اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس عمل کو ہم ایک عمومی اصطلاح میں، جنرلائز ٹرم میں کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اور یہی وہ چیز تھی جو سید الشہداء نے فرمایا، انی ارید ان امر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ تو اعزان محترم، یہاں تک بات آپ کی خدمت میں عرض ہوئی تھی کہ اگر کوئی اس اصول کو اختیار کر لے معاشرہ تو واپسی کا امکان ہے۔ اگر کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اصول لے لے اور کہے کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے، البتہ اس کی اہلیت معاملہ ہے، اس کا طریقہ کار معاملہ ہے، نا اہل نہیں کر سکتا، اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی سوسائٹی اس کو لے لے، یہ لوگ دین اسلام کی بنیادوں کو دوبارہ بنا لیں گے۔ عرض ہوا کہ اگر کوئی یہ بھی نہ لے، اگر مادہ پرستی بہت زیادہ ہو گئی اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے کہیں نہ کہیں رسک لینا پڑتا ہے اور لوگوں نے یہ رسک بھی لینا چھوڑ دیا، پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ کے رسول کی روایت عرض ہوئی کہ برے تمہارے اوپر حکومت کریں گے اور دعائیں بھی مانگو گے تو دعائیں پوری نہیں ہوں گی۔ اب اس دور میں کوئی کہے میں 25 قرآن حفظ کروں گا، خدا اس برے کو دور کر دے، نہیں ہوگا۔ کوئی کہے میں اتنی نذر کروں گا، اتنے صدقات دوں گا تاکہ خدا معاشرے کی اس برائی کو دور کر دے، یہ نہیں ہوگا۔ روایت کے مطابق اب دعائیں پوری نہیں ہوں گی، تو رائے حل کیا ہوگا؟ رائے حل یہ ہوگا کہ اس معاشرے کو دوبارہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو زندہ کرنا پڑے گا۔ اب میرا جیسا طالب علم 10 دن تقریباً آپ کے سامنے محنت کرنے کے بعد آپ سے یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ عزیزان محترم، آپ اور میں اس ذمہ داری کو احساس کر لیں کہ ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے اس کو کیا، ہمارے معاشرے زندگی پائیں گے، دین اسلام کی عزت اور سربلندی میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم یہ نہ کر سکے تو ایک بات کا مجھے یقین ہے، سید و سردار کی تشریف آوری نزدیک ہے، پتہ نہیں ہم انصار میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ خدا نے ایک جملہ عرض کرتا چلوں، خدا نے ہم سے قیامت تک کی فضیلت کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، یعنی میں خدا سے کہوں خدایا میں نے تیرے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے کہ میری نسلیں دین پہ چلیں یا نہ چلیں تو مجھے فضیلت دے گا، ایسا کوئی وعدہ خدا نے کسی سے نہیں کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم لوگ پلٹ گئے
تو خدا تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہم سب کے سامنے. میں جو حتیٰ نسل سادات سے تعلق رکھتا ہوں، میں خدا سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدایا میں کروں یا نہ کروں میری فضیلت محفوظ رہے گی. نہیں، مجھے عمل انجام دینا پڑے گا، بلکہ سادات ہونے کے ناطے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے زیادہ آگے آنا پڑے گا، کیونکہ مجھے احترام بھی ملا ہوا ہے، اس کی خاطر بھی قربانی دینی پڑے گی. تب قربانی دیں گے تو خدا ان متعال یہ فضیلت ہمیں دے گا. آپ کو ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ توجہ دینی ہوگی. البتہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کی اہلیت کے ساتھ اور اس کی شرائط اور طریقہ کار کے ساتھ. یہ سب تفصیلات موجود ہیں کتابوں کے اندر، ضرور کہیں نہ کہیں مراجعہ فرمائیں. لیکن آپ سب اپنے آپ سے اور میں ایک سوال ضرور کرتے رہیں، کیا ہم لوگ اپنی زندگی میں یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں؟ اب مجھے جواب میں کوئی یہ نہ کہے کہ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں. وہ ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جانا پڑے گا. لیکن معاشرے کو زندہ کرنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا. اب اس میں 2 پوائنٹس تھے. ایک تو یہ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر وہ ہوتا ہے جو کسی فرد کے لیے ہوتا ہے. فرض فرمائیے میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ وضو صحیح نہیں کر رہا، تو میں نے ایک طریقے سے جو ہمیں آئمہ نے سکھایا ہے مناسب طریقے سے عزت کے ساتھ کہ اس کی بے عزتی بھی نہ ہو، اس کو یہ بتانا ہوگا کہ بھائی تم یہ وضو صحیح نہیں کر رہے. اچھا، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ تھوڑا سا آسان ہے، خاص کر اگر سامنے والا میرے سے کمزور ہو. اگر وہ تھوڑا طاقتور ہو تو یہ بھی اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن یہ پھر آسان ہے. مشکل اور بڑی کہاں پر آئے گی؟ اس سے بڑی مشکل اس جگہ پہ آئے گی کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں پہنچے جہاں پہ غلط ویلیوز رائج ہو چکی ہیں. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ غلط ہے اور لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے. اب آپ نے آواز اٹھائی تو کیا ہونے والا ہے؟ اب پورا معاشرہ مارے گا. ایک آدمی نہیں مارے گا، سب مل کر ماریں گے. اب آواز اٹھانی ہے نہیں اٹھانی ہے؟ اس کی کون سے لوگ ہوتے ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں ابھی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. لیکن ایک روایت اللہ کے رسول سے آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد، محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تھوڑا سا تیزی سے بولنا پڑے گا تاکہ وقت کے اندر انشاءاللہ آج ہم پورا کر سکیں. اللہ کے رسول کے سامنے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب سے کہا کہ تم لوگوں کا اس وقت کیا عالم ہوگا جب تم لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے. فرمایا تم لوگوں کا ایک وقت کیا حال ہوگا جب تم لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے. اصحاب نے سنا، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، امر بالمعروف نہی عن المنکر اس دین میں جو آپ نے ہمیں دیا ہے واجب ہے، ہمیں پتہ ہے کہ واجب ہے. کیا ہم پر ایسا کوئی برا وقت آئے گا کہ ہم خدا کے اس واجب پہ عمل نہیں کریں گے؟ فرمایا ہاں. تمہیں پتہ ہوگا کہ واجب ہے پھر بھی عمل نہیں کرو گے. تو اصحاب نے افسوس کا اظہار کیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس سے بھی برا وقت آئے گا. غور سے سنتے چلے جائیے گا. ماشاءاللہ آپ لوگوں کی سماعت اچھی ہے، اور اگر نہیں بھی سن رہے ہوتے تو بہرحال اچھے طریقے سے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ سن رہے ہیں بہرحال، تو ہمیں اطمینان رہتا ہے کہ بھئی آپ سن رہے ہیں یہاں پر. لیکن ہمارے خیال میں آپ سن رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. باقی دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ تو سب خدا کو پتہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس وقت کو سوچو جب اس سے بھی برا ہو جائے گا. اصحاب نے کہا کہ یا اللہ کے رسول اس سے بھی برا کیا ہوگا؟ فرمایا ایک وقت تم پر آئے گا تم لوگ معروف سے روکو گے اور منکر کا حکم کرو گے. امر بالمنکر کرو گے، نہیں عن المعروف کرو گے. اب یہ پچھلے پہ رو رہے تھے، ان کو پتا چلا کہ قوم کی ایک حالت وہ آنے والی ہے
امر بے منکرات کریں گے، نہیں عن المعروفات. یہ ہونے والا ہے. انصاف سے پوچھے گا، جس ملک میں آپ اور میں رہ رہے ہیں، بعض معاملات میں ایسا نہیں ہوا ہے کیا؟ ہو گیا ہے. پاکستان اور ہندوستان اور میرے جیسے جہاں پہ ہم جیسے لوگ رہ رہے ہیں، وہاں پر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہو گئی ہیں. منکرات کا حکم کر رہے ہیں، معروفات سے روک رہے ہیں. اچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ امانت دار بے وقوف سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں. امانت دار بے وقوف سمجھا جاتا ہے. دیندار کو احمق کہتے ہیں. یہ بھی روایت میں لکھا ہے کہ ہاں ایسا وقت آئے گا تم لوگوں کے یہاں ایسا ہو جائے گا. سنیے گا ذرا، ابھی تیسرا اسٹیج بھی ہے. اللہ کے رسول نے کہا تم لوگ امر بے منکرات کرو گے، نہیں عن المعروفات کرو گے. اصحاب نے گویا سر پیٹ لیا، کہا اللہ کے رسول اتنا برا؟ اب وہ بیچارے تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی دین پھیلانے کے لیے، اور اینڈ میں یہ ہونے والا ہے. اللہ کے رسول نے کہا اس سے بھی برا ہوگا، اس سے بھی برا ہوگا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب نہیں معلوم اس سے برا کیا ہوگا. فرمایا اس سے بھی برا یہ ہوگا کہ جو معروف ہوں گے تم انہیں معروف مانو گے نہیں، انہیں منکر کہو گے، اور جو منکرات ہوں گے انہیں منکرات مانو گے ہی نہیں، انہیں معروف کہو گے. اس میں اور پچھلے والے میں فرق کیا ہے؟ پچھلے والے میں معروف معروف تھا لیکن روک رہے تھے، اچھائی اچھائی تھی لیکن روک رہے تھے، برائی برائی تھی لیکن حکم دے رہے تھے. تیسرے سٹیج میں کیا ہوا؟ اچھائی برائی ہو گئی اور برائی اچھائی ہو گئی. اچھا یہ زیادہ برا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگر کوئی امر بے معروف کرے گا تو کس کا حکم کرے گا؟ منکر کا. اور وہ اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ کہ میں دین خدا پہ چل رہا ہوں. پوری تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ فسق و فجور کرے گا، اپنی دانش میں پوری طرح سے دین پہ چل رہا ہوگا اور مکمل دین سے باہر جا رہا ہوگا. یہ ہونے والا ہے. اچھا اس سٹیج کو میں کہتا ہوں اقدار کی تبدیلی، ویلیوز کا چینج ہونا. ویلیوز کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیں پتا چلے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، معروف اور منکر. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تمہاری ویلیوز چینج ہو چکی ہوں گی. اب اس کو اگر مثال میں لیں تو میں کہتا ہوں ویلیوز اگر ایک ٹرائنگل ہو تو ٹرائنگل اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی. جو برائی تھی وہ اوپر آ گئی، جو اچھائی تھی وہ نیچے چلی گئی، معاملہ خراب ہو گیا. اچھا اب میرا ایک سوال ہے، اب اگر اس عالم میں اگر کوئی بولا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اب یہ آدمی جب بول رہا ہوگا تو لوگ کیا سمجھ رہے ہوں گے؟ یہ اچھائی پھیلا رہا ہے یا برائی پھیلا رہا ہے؟ سب لوگ کہیں گے یہ برائی پھیلا رہا ہے. سب لوگ کہیں گے یہ برائی پھیلا رہا ہے، یہ ہمیں اچھائی سے روک رہا ہے. لیکن ان کے ساتھ کیس کیا ہے؟ ان کے ساتھ کیس یہ کہ ان کی اچھائی اور برائی تبدیل ہو گئی ہے. عزیزان محترم، اللہ ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے، اس شر سے محفوظ. اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک ہوتا چلا گیا تو اس مصیبت میں پھنس سکتے ہیں، نعوذ باللہ تعالی. جب ہمیں کچھ پتہ نہ چلے، نعوذ باللہ ہم نہ ہو اس قوم کو کچھ پتہ نہ چلے کہ کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے. ایک آدمی اچھائی بتانے آئے گا، اس کو قوم کہے گی یہ ہمیں برائی سکھانے آیا. ان سب کا مقابلہ سید الشہداء نے کس نسخے کے ذریعے کیا ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ سید الشہداء نے قیامت تک کے لیے ہمیں یزیدوں سے لڑنا سکھایا ہے، قیامت تک کے لیے. اب یہ جو سید الشہداء نے ہمیں لڑنا سکھایا ہے ایسے خطرناک حالات میں، وہ کس ذریعے سے سکھایا ہے؟ آپ کی خدمت میں چند نکات عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سید الشہداء نے دو ذمہ داریوں کے ذریعے سے اس مشکل کو آسان کیا. دو ذمہ داریاں کون سی ہیں؟ ایک ذمہ داری یہ دی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر وہ شخص کرے جو حسین کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے.
اگر آپ سید الشہداء کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، سید الشہداء نے فرمایا انی ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ آپ اس کی شرائط دیکھیں، آپ اس کے طریقہ کار کو دیکھیں، اپنی زندگی کے اندر طے کریں کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے، اور خاص کر اس وقت کرنا ہے جب کوئی اسلامک ویلیو کمپرومائز ہو رہی ہو۔ اور سب سے پہلے کس کے خلاف کرنا ہے؟ اپنے خلاف۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیے گا، آپ کے دل میں کسی غلط چیز کا احترام تو نہیں ہے؟ چونکہ اگر میرے اپنے ہی دل میں غلط ویلیوز کا احترام ہو تو میں دوسروں کو کیا بتاؤں گا؟ بھئی ایک جملہ عرض کرتا چلوں، آخری اس سلسلے کی مجلس عشرے سے پہلے ایک استاد فرماتے تھے کہ اگر تم ایک گاڑی میں بیٹھو کم قیمت، پھر دوسری گاڑی میں بیٹھو زیادہ قیمت کی، اور تمہیں دو ڈیفرنٹ فیلنگ آئیں اپنے اسٹیٹس کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم علم اخلاق کو الف سے دوبارہ شروع کرو، تم نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ میں ایک گاڑی میں بیٹھا، ایک دفعہ یہ مجھے یہاں سے وہاں جانا ہے، فیلنگ یہ ہے کہ گاڑی سافٹ ہے، اچھی طرح لے جائے گی، یہ بات نہیں ہو رہی۔ بات کس میں ہو رہی ہے؟ اسٹیٹس کی فیلنگ میں۔ میں ایک گاڑی میں بیٹھا، یہاں سے وہاں گیا، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ایک اور گاڑی میں بیٹھا، اب یہ گاڑی بہت عجیب و غریب ہے، اس میں بیٹھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میرا اسٹیٹس اپ گریڈ ہو گیا ہے۔ وہ استاد کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ تم نے اخلاق سے الف بے بھی نہیں سیکھی ہے، جو دوبارہ دین اسلام سیکھو، تمہیں کچھ نہیں آتا۔ انصاف سے بتائیے گا کتنے لوگ ہوں گے جن کو الف بے دوبارہ سیکھنی پڑے گی؟ کیوں؟ یہ تو ہمارے معاشرے کی مشکل ہے۔ یہاں تو معاملہ ہی اسی پہ چلتا ہے کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اور اس اسٹیٹس کو ثابت کرنے کے لیے ساری حرکتیں کرنی پڑتی ہیں۔ کبھی خود سے دل چاہتا ہے تو کرتے ہیں، کبھی اس بہانے کے کرنا پڑ رہی ہیں ورنہ میں تو بہت متقی ہوں۔ کچھ بھی ہو، تم اس معاملے کے اندر اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہو اور اپنی سوسائٹی پہ بھی ظلم کر رہے ہو، دونوں پہ ظلم کر رہے ہو۔ اور عزیزان محترم، یہ وہ مشکل ہے جو پھیل گئی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں نا، تو پتہ نہیں کتنی جگہوں پر یہ باتیں کر چکا ہوں، اور اینڈ میں یہ باتیں سنتا ہوں کہ ایسی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے جس کا سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے۔ اور مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویلیوز معروف کے عنوان سے پھیلی ہیں، یہ غلط ویلیوز معروف بن کر پھیلی ہیں۔ کوئی اس بات کو سمجھ بھی نہیں پا رہا کہ بھائی منکر ہے جو معروف بن گیا ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ پا رہی ہیں اب یہ چیزیں، تو میں عرض کروں گا ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی تاکہ ہم پوری کمیونٹی کو اٹھا کر اس راستے پہ لے کے چلیں جو سید الشہداء ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو عزاداری سید الشہداء کے صدقے میں انجام پائے گا۔ دوسری ذمہ داری عزاداری کی ہے۔ وقت بہت کم ہے، چند نکات اس سلسلے میں تھوڑے سے اور سخت عرض کرنے ہیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں محفوظ فرمائے۔ دین جس کی محبت خدا نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے، ہمیں اس دین کو سیکھنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ سید الشہداء اور ان کے فرزند محترم کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ہم لوگ جب کسی سخت مطلب کو بولنے لگتے ہیں تو اپنے دل میں خدا سے کہتے ہیں خدایا اب تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اپنے بس میں بالکل نہیں ہے۔ وہ پہلے والا جو آسان ہوتا ہے وہ بھی بس میں نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ پہنچ کر تو اعتراف کرنا پڑتا ہے اندر ہی اندر خدا سے کہ خدا ہے تو ہی سنبھالنے والا ہے، باقی اپنا معاملہ تو خراب ہے۔ اپنا معاملہ کیوں خراب ہے؟ ہماری زبانوں میں طاقت نہیں ہے، ہمارے دلوں میں طاقت نہیں ہے۔ اگر ہماری زبانوں ہمارے دلوں میں طاقت ہوتی تو ہماری باتیں کانوں سے نکل کر دلوں تک پہنچ جاتی۔ تو پھر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہم تو لنگڑے ہیں،
ہم تو لولیں، ہم لوگوں کی زبانیں لڑکھڑاتی ہیں، تو کسی طرح تاثیر ڈال دے اور سید الشہداء کے منبر کے صدقے میں، اس فرش عزا کے صدقے میں ڈال دے، ورنہ ہمارے پاس کام ممکن ہے۔ عزاداری کے حوالے سے، عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ عزاداری کیوں کرنی چاہیے؟ عزاداری کس طرح کرنی چاہیے؟ یہ بڑے اہم موضوعات ہیں، 10 منٹ کے اندر اس کو نپٹانا ناممکن ہے۔ میں صرف چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی بات، عزاداری کا جو بھی ہدف ہو وہی ہو جو شہادت امام کا ہدف تھا۔ آپ کسی بھی نیت سے عزاداری کر رہے ہوں، کسی بھی قسم کی عزاداری کر رہے ہوں، چاہے ایک گھر کے اندر بیٹھ کر کوئی ماتم کرے، چاہے باہر جا کر جلوس میں سید الشہداء کے پرچم کو نکالے، علم کو نکالے، چاہے امام بارگاہوں کے اندر، چاہے گھروں کے اندر، چاہے بازاروں کے اندر، کسی بھی قسم کی عزاداری ہو، سب کا ہدف کون سا ہونا چاہیے؟ وہی ہدف ہونا چاہیے جو شہادت امام حسین کا ہدف تھا۔ یہ عزاداری شہادت کا تسلسل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جو ادھر ہدف تھا وہی یہاں ہدف ہونا چاہیے۔ تو مثال کے طور پر حجت سینٹر میں ایک عشرہ ہوا، اس کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے ایک عشرہ کر لیا، اس کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ وہی ہدف ہونا چاہیے جو شہادت امام حسین کا تھا۔ شہادت امام حسین کا ہدف کیا تھا؟ دین کا دفاع، دین کا بیان، دین پر عمل۔ اس عشرہ مجلس کا بس یہی ہدف ہونا چاہیے، دین بیان ہو، دین دفاع ہو اور دین پر عمل ہو، بس۔ اچھا، اب سید الشہداء کے معرکے میں ایسا تھا کہ جس کی نیت ذرا بھی ڈاواڈول تھی، ذرا بھی ہل رہی تھی، وہ عاشور تک نہیں پہنچا تھا، وہ پہلے ہی فارغ ہو گیا تھا۔ شب عاشور پہ بھی نہیں پہنچا تھا، کربلا پہ بھی نہیں پہنچا، پہلے ہی نکل چکا تھا۔ ہمیں عزاداری سید الشہداء میں اس بات کو سب سے پہلے انشور کرنا ہوگا کہ بھئی ہماری نیتوں میں خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کوئی غلطی نہ آئے، اور اگر غلطی آئے تو پھر اس پر کمپرومائز نہ کیا جائے، اس پہ کمپرومائز نہ کیا جائے۔ میں اپنے اوپر رکھ کے پہلے شروع کرتا ہوں۔ میرے جیسا آدمی اگر یہاں بیٹھے، مجلس پڑھے اور لوگوں کو یہ احساس ہو کہ اس نے مجلس اپنی شخصیت کو ثابت کرنے کے لیے پڑھی ہے، اپنے فن کو ثابت کرنے کے لیے پڑھی ہے، اپنی پاپولیرٹی بنانے کے لیے پڑھی ہے، اپنے پیسے بنانے کے لیے پڑھی ہے، اگلی دفعہ بٹھائیں یا نہ بٹھائیں؟ نہیں، کمپرومائز نہیں کرو، پھر کمپرومائز مت کرو۔ اچھا، اب ایک علیحدہ مسئلہ آتا ہے کہ بھئی چلو فرض کرو اگر ہم نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا تو آج تو ہمیں ایسا بندہ ملا تھا جس کی زبان بہت اچھی تھی، کل کوئی ایسا بندہ ملے گا جو ہمیں 1 گھنٹے میں بور کر دے گا۔ اب بوریت قبول کریں یا ویلیوز پہ کمپرومائز کریں؟ تو سوسائٹی کیا کرتی ہے؟ بدقسمتی سے ویلیوز پہ کمپرومائز کرتی ہے۔ کہتے ہیں ہم 10 گھنٹے بوریت نہیں دیکھ سکتے، تو ہم 1400 سال کا دین دینے کو تیار ہیں۔ وہ 10 گھنٹے میں دین تو دے گا، علم تو دے گا، لیکن 10 گھنٹے ہمیں بوریت دے گا۔ اس بوریت سے بچنے کے لیے نعوذ باللہ تعالی ہم وہ دین قربان کرنے کو تیار ہیں جس پر ہماری نسلیں کٹی تھیں۔ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ صرف زبان کی خاطر، صرف پریزنٹیشن اچھی ہونے کی خاطر یہ ویلیوز ہیں سید الشہداء کی؟ آیا سید الشہداء کی ویلیوز میں پریزنٹیشن تھی، زبان کا بیان تھا؟
لکنت رکھنے والے، شین صحیح نہ بولنے والے کو نبی نے کہا تم اذان دو. نہ عربی صحیح، نہ پروناؤنسیشن صحیح، نہ اپیئرنس صحیح، نہ فیملی میں کوئی نام، اور اس کو کہا تم کھڑے ہو اناؤنسمنٹ کرو. بھائی ایک دفعہ مجھ سے کوئی یہ کہے کہ میں نے ایک آدمی کو یہ ڈیوٹی دینی ہے کہ پتھر اٹھائے، یہاں سے اٹھائے یہاں رکھے، تو مجھے کیا چاہیے؟ مجھے طاقت چاہیے. اور اگر مجھے ایک آدمی کو یہ ڈیوٹی دینی ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ کرے تو مجھے کیا چاہیے؟ جس زبان میں اناؤنسمنٹ کرے وہ زبان اسے اچھی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ اپیئرنس ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے؟ قوم قبیلے میں ریسپیکٹڈ ہے یا نہیں ہے؟ آج تک ہم یہی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے پہلے دن سے کہا تھا یہ مت کرنا. اچھا اللہ کے رسول نے بلال حبشی میں کیا دیکھا تھا؟ انہوں نے بلال حبشی کا دل دیکھا تھا، ہم لوگوں کی زبان اور ان کے جسم کو دیکھتے ہیں. اتنی کٹھن حقیقت ہے، اتنی سخت حقیقت ہے کہ مجھے جس قوم میں یہ ہو رہا ہو اس کا فیوچر 5 انگلیوں کی طرح نظر آنے لگتا ہے. اس کا فیوچر یہ پھنسے گا. کیوں؟ اس نے فنڈامنٹلز پہ کمپرومائز کر لیا ہے. ہم نے اردو زبان میں یہی کیا تھا، 30 سال کے قریب وقت ضائع کیا. اب آپ انگریزی زبان میں یہی کر رہے ہیں. ابھی بتا رہا ہوں صاف، آپ انگلش میں یہی کر رہے ہیں جو ہم نے 30 سال پہلے اردو میں کیا تھا، اور سر پیٹ کر اور سر کٹوا کر اب قبول کیا کہ یہ نہیں کرنا تھا. اب آپ انگلش میں یہی کر رہے ہیں. آپ انگلش میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں انگلش لینگویج کے پیچھے. آپ تقوی اور پرہیزگاری کم دیکھ رہے ہیں، اور 5 انگلیوں کی طرح واضح فیوچر کیا ہے پھر. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ایک فارسی میں شعر ہے، کبوتر با کبوتر باز با باز کند ہم جنس با ہم جنس پرواز. کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. مادہ پرستوں کو مادہ پرست بولنے والے مل جائیں گے، وہ اس پہ خوش رہیں گے، اور خدا پرستوں کو خدا پرست بولنے والے مل جائیں گے، انشاءاللہ وہ ان پہ خوش رہیں گے. یہ ہوگا. بدقسمتی سے بیچ کی عوام بری طرح پسے گی. عزیزان محترم، یہ عزاداری سید الشہداء ہے. یہی ویلیوز اگر بچی کی شادی میں کروں نا تو مصیبت میں پھنس جاؤں گا. ہمارا دین ہم سے کہتا ہے کہ تم جب شادی بھی کرنے لگو تو یہ مت دیکھنا کہ سامنے والے کے پاس دولت کتنی ہے، اس میں خوبصورتی کتنی ہے، اس کی پاپولیرٹی کتنی ہے. دیکھنا دین کتنا ہے، تقوی کتنا ہے، ورنہ بعد میں پچھتاؤ گے. جو دین بچے اور بچی کی شادی کے اندر ان ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں کرتا، وہ ممبر رسول پر کمپرومائز کرے گا. اور اگر کسی نے کر لیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا تعلق پاکستان سے ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ تقریباً اسی نسل کا پیداوار ہوں جس نسل میں یہ سارے کام ہوئے ہیں. اسی نسل کا ہوں میں، اور میں نے اسی ایک نسل کے اندر اس کے اتار چڑھاؤ اچھے طریقے سے دیکھ لی ہیں. مجھے 30 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، اور اس 30 سال میں، اور اگر پوری عمر لگا لوں تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان ویلیوز کو کمپرومائز ہوتے دیکھا ہے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے ان ویلیوز کے کمپرومائز ہونے کے بعد ان کے اوپر کٹتی لاشیں دیکھی ہیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے نقصانات دیکھ لیے ہیں. آپ غلط راستے پہ جائیں گے. ایک بہت بڑی مصیبت ہے سوسائٹی کے اندر. آج سخت باتوں کی طرف چلے ہی گئے. بہت بڑا مسئلہ کیا ہے، روڈ پہ بھی بعض اوقات یو ٹرن دیر سے ملتا ہے. سوسائٹی میں یو ٹرن 30 سال بعد آتا ہے. موٹر ویز وغیرہ پہ بھی بعض اوقات یو ٹرن آتے آتے بڑی دیر لگ جاتی ہے. سوسائٹی میں اگر کوئی چیز چلی جائے، اب اس کا یو ٹرن 25-30 سال بعد آئے گا.
کب آئے گا؟ جس نے لیا تھا پہلے وہ جنریشن فارغ ہو جائے اپنی ساری مصیبتوں کے ساتھ، اس کے بعد جب دوسری جنریشن آئے گی تب اس کے دماغ میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ کمپیریزن کر سکے۔ ایک جنریشن تو گئی۔ عزیزان محترم، کسی بھی فیصلے میں جلد بازی مت کیجیے گا، کسی بھی فیصلے کو سوچے سمجھے بغیر مت کیجیے گا، خاص کر اگر معاملہ عزاداری کا ہو، اور اپنی خوشی اور پسند ناپسند پہ نہیں چلیے گا، دین کی پسند ناپسند پہ چلیے گا۔ تھوڑی دیر پسند نہ بھی آئے صبر کر لینا۔ اللہ کے رسول نے جو بلال حبشی کو کھڑا کیا تھا نا، تو بہت سارے لوگوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کھلے بندوں چھپے لفظوں کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول اس کو ہٹا دیں، کسی اور کو یہاں پر لے آئیں۔ اللہ کے رسول کو مشورے دیتے تھے۔ اللہ کے رسول کہتے تھے کہ دیکھو اگر یہ اذان نہیں دے گا نا تو سورج بھی طلوع نہیں ہوگا۔ تم بلال حبشی کو پہچانو، یہ اذان نہیں دے گا آسمان میں تبدیلی نہیں آئے گی، دن نہیں ہونے والا ہے پھر۔ تو عزیزان محترم، ہم میں تو اتنی طاقت نہیں ہے ہم لوگوں میں کہ ہم اتنی گہرائی میں جا کے چیک کر لیں، لیکن ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ جن ویلیوز پر کھلے آنکھوں کمپرومائز ہو رہا ہو اس کو تو روک لو، اسے تو کم از کم روک لو بھائی۔ عزاداری خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے، عزاداری میں مفادات نہیں ہونے چاہیے۔ ایک جملہ اور عرض کروں، بس آپ کی زحمت تمام کروں، جب آپ مرثیہ پڑھیں میرا جیسا بولے، آپ ماتم کریں، سب کے دماغ میں صرف ایک بات ہونی چاہیے، یہ جگہ حسین کی ہے، یہ ہماری نہیں ہے، یہ جگہ حسین کی ہے۔ میں نے اپنے لیے کیا تو غصب کیا ہے، میں نے خیانت کی ہے۔ جو یہاں مرثیہ پڑھے، نوحہ پڑھے اور لوگ اس کو دیکھنے لگیں، فوراً اپنے دماغ کو سمجھائے یہ محبت حسین کی ہے، مجھے خائن نہیں بننا ہے، میرے لیے نہیں ہے، یہ محبتیں حسین کے لیے۔ آپ مجھے سننے نہیں آئے، واللہ عرض کر رہا ہوں، مجھے بھی پتا ہے، احمق نہیں ہوں کہ مجھے نہ پتا ہو۔ آپ سید الشہداء کی محبت کے لیے آئے، میں دیوانہ ہوں کہ میں سمجھوں گا کہ مجھے میرے لیے سننے آیا؟ میں پاگل ہوں کہ میں اپنی شخصیت کو پروموٹ کرنے کے لیے ممبر رسول کو استعمال کروں؟ آپ اور مجھے ان باتوں میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے، بالکل۔ اور تمام جو یہاں پہ بولنے والے ہیں، چاہے ہمارے جیسے، چاہے مرثیہ، چاہے حتیٰ زیارت بولنے والے، چاہے اناؤنسمنٹ کرنے والے، سب کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کرنا ہے۔ ہم پرفارمرز نہیں ہیں، ہم خدمت گزار ہیں، پرفارمنس دینے نہیں آئے یہاں پر، ہم سید الشہداء کے غم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے، بس۔ دین کو زندہ کرنے آئے، دین کی خدمت کرنے آئے، دین کا دفاع کرنے آئے، دین پھیلانے آئے، بس، اس سے زیادہ کوئی ہدف نہیں ہے۔ ہم اس خلوص کے ساتھ اگر کام کر گئے، اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، تو اسی خاطر زندہ بھی ہے۔ البتہ کچھ غلط باتیں بھی ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے نقصان بھی اٹھانے پڑ رہے ہیں، یہ بھی ہم سب کو احساس ہے۔ تو عزیزان محترم، بڑی سخت باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، لیکن یہ اس ذمہ داری کا حصہ بن رہی تھیں جو بالآخر آپ کی خدمت میں بیان کرنی تھی۔ البتہ ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے آپ بہتر سے بہتر کو تلاش کر سکتے ہیں، آپ بہتر سے بہتر پہ جائیے، لیکن اصولوں کے اندر رہتے ہوئے، اصولوں کو توڑ کر جانے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ پروردگار ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کی مخلص ترین خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، آپ سید الشہداء کے غم کی خاطر اپنے گھروں سے نکلے، اور ظاہر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں سے وقت بھی نکالا، کچھ سختیاں بھی برداشت کی ہوں گی، ظاہر ہے جو دوست احباب آئے ہیں جاتے ہیں کچھ سختیاں بھی برداشت کرتے ہیں، اور یہ سختیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ جو پاکستان میں کل بھی ہوا، آج میرے خیال میں 20 افراد شہید ہوئے ہیں جیکب آباد کے اندر،
اور اس سے پہلے 2 دن پہلے بولان میں 10 افراد شہید ہوئے تھے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ لوگ اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر سید الشہداء کی عزا کے لیے آتے ہیں۔ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب ایک وجہ یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ جو قربانیاں سید الشہداء نے دی ہیں ان قربانیوں کے سامنے ہم سب شرمندہ ہیں، ان قربانیوں کے سامنے ہم سب کے دلوں میں غم ہے، اور مکرر ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کربلا کے اندر کہ سید الشہداء نے جسم قربان نہیں کیے، صرف جسم قربان نہیں کیے، سید الشہداء نے محبتوں کو قربان کیا ہے، چاہتوں کو قربان کیا ہے۔ سید الشہداء کا ایک ایک سپاہی خلوص کا پورا پہاڑ مجسم پیکر بن کے ظاہر ہوا ہے۔ سید الشہداء کے سپاہیوں میں جہاں بوڑھے ہیں، جوان ہیں، لڑکپن میں ہیں، سید الشہداء کے سپاہیوں میں بچپنے کے اندر موجود بچے بھی ہیں۔ ان بچوں کا بھی تذکرہ کر دوں جو کوفہ سے شام کے راستے میں اونٹوں تلے پامال ہوتے چلے گئے۔ یا ارحم الراحمین، لمحے بھر کے لیے ان ماؤں کو سوچو جو اونٹوں پر بندھی ہوئی ہیں، اپنے بچوں کو پامال ہوتا دیکھ رہے۔ اللہ اکبر، بچوں کی قربانیاں عجیب ہیں، اور ان تمام بچوں میں ایک شیرخوار بچہ، جب یہ قافلہ مدینے سے چلا ہے تو اس کی عمر 2 مہینے کے قریب ہے، اور شاید ہی کسی نے دیکھا ہو کہ حسین کے قافلے میں 2 مہینے کا سپاہی بھی ہے، شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ لیکن اس 2 مہینے کے سپاہی نے کربلا میں وہ میدان مارنا ہے جو بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے بہادر جنگجو انجام نہ دے سکے، یہ اس علی اصغر نے انجام دینا ہے۔ اور ایک بہت خوبصورت قول علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ امام حسین نے کربلا میں شہادت کا خط لکھا ہے، اور خط لکھنے کے بعد علی اصغر کے مظلوم خون سے مہر لگائی ہے۔ سید الشہداء نے پورے دن شہادت کا خط لکھا، بڑے بڑے لاشیں اٹھائے، اور تمام لاشوں کو اٹھانے کے بعد جب میدان کربلا کے اندر کھڑے ہوئے اور ندا دی حل من ناصر ینصرنا، اب میدان عمل کے اندر، میدان جہاد کے اندر سارے سپاہی ختم ہو چکے ہیں، صرف ایک ننھا سا سپاہی باقی ہے جس کی ماں یہ بتا رہی ہے کہ مولا جب سے آپ نے ندا دی ہے بچے پہ لرزہ طاری ہے۔ یہ بچہ بار بار اپنے آپ کو گویا جھولے سے گرا رہا ہے۔ سید الشہداء خیمے کے نزدیک تشریف لائے اور مادر علی اصغر سے کہا کہ بچہ مجھے دو، شاید میں پانی پلا لاؤں۔ یہ جو پیاس کا معاملہ ہے یہ بڑا ہی عجیب معاملہ ہے کربلا کے اندر، یعنی انسان جب اس معاملے کو دیکھتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ پیاس سے لرز رہا ہو، اور کبھی اس کی زبان باہر نکلتی ہو، کبھی اس کی زبان اندر جاتی ہو، اور انسان اس بات کو سوچے کہ مادر علی اصغر کیا کرے بیچاری۔ امام حسین خیمے پر آئے، فرمایا علی اصغر مجھے دو، شاید میں اس کے لیے پانی پلا سکوں۔ مادر علی اصغر نے علی اصغر کو سنبھالا اور امام حسین کے ہاتھ میں دے دیا۔ کتنی آسانی سے میں نے یہ جملہ پڑھ لیا اور آپ نے یہ سنا، لیکن ذرا سا اس ماں سے بھی پوچھ لیجئے جس کو پتا ہے کہ جو خیمے سے باہر گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے، وہ واپس نہیں آیا۔ مادر علی اصغر نے یہ جو علی اصغر کو دیا، یہ اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔
ذرا کسی بھی ماں سے پوچھے گا کہ اپنے بچے کو قربان ہونے کے لیے دے گی؟ خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے، فرماتا ہے جب ہم نے مادر موسیٰ سے کہا کہ بچے کو صندوق پہ ڈال لو تو ماں کا دل راضی نہ ہوا. ہم نے ماں سے کہا کہ صندوق پہ ڈالو، پانی میں نہیں ڈالو. اس کے بعد ہم نے کہا کہ تمہارا بچہ ہم تمہارے پاس واپس لے کر بھی آئیں گے، تب بھی مادر موسیٰ کا دل راضی نہ ہوا. تو خدا کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے اس کے دل کو بہت مضبوط کیا. تو میں کہوں گا خدایا یہ بتا علی اصغر کے ماں کے دل کو تو نے کتنا مضبوط کیا کہ اس نے اپنا بچہ دے دیا، جبکہ پتا تھا کہ جو یہاں سے جائے گا اب وہ واپس نہیں آئے گا. لیکن مادر علی اصغر کو بھی پتا نہ تھا کہ واپس نہیں آئے گا، لیکن آئے گا تو کس حال میں آئے گا، یہ مادر علی اصغر کو بھی نہیں پتا تھا. سید الشہداء علی اصغر کو لیے دشمن کے سامنے تشریف لائے، لشکر اعداء کے سامنے آئے اور ایک عجیب منظر پیش کیا. علی اصغر کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور دشمنوں سے کہا کہ اگر تمہاری ہماری دشمنی ہے تو بتاؤ اس چیرخوار کی کیا غلطی ہے، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم اس کو پانی دے دو. اور یہ کہہ کر گویا علی اصغر کا چہرہ دشمن کے لشکر کے سامنے کیا. اب جو علی اصغر نے اپنی ننھی زبان ہونٹوں پر پھیری تو دشمن کا لشکر بھی منہ چھپا کر رونے لگا. عمر سعد کو احساس ہوا کہ لوگوں کا ضمیر جاگنے لگا ہے، یہ علی اصغر کے لیے پانی مانگیں گے. ہرملہ سے کہا تیر چڑھا، ہرملہ نے تیرے ستم چڑھایا. عمر سعد سے پوچھتا ہے باپ کا نشانہ لوں یا بیٹے کا؟ ارے باپ کو بھی مار سکتا تھا، لیکن اس نے حسین کے دل پہ زخم چلانے کے لیے کہا بیٹے کا نشانہ لے. اس نے تیر ستم چلایا. عزیزو، ہم لوگ اردو میں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں تیر سے شعبہ. ہمارے جو بچے یہاں بیٹھے ہیں ان کو پتہ نہ ہوگا یہ تیر سے شعبہ کیا ہوتا ہے. ایک تیر ہوتا ہے جس کے پیچھے 3 سائڈز نکلی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ ایسا تیر ہوتا ہے یہ جاتا ہے تو گھومتا ہوا جاتا ہے، اور گھومتا ہوا جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان کے لگ جائے تو اس کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے. یہ تیر ایسا خطرناک تیر ہوتا ہے. ہرملہ نے تیر چڑھایا اور سید الشہداء علی اصغر کو اپنی مقتل میں لے کر آئے. اب میں ذرا سا رک کر کہوں گا کہ یہ قربانی کیا وہی قربانی ہے جو ابراہیم نے اسماعیل کی دی تھی؟ کیا یہ وہی قربانی ہے؟ تو میں کہوں گا بس تم اتنا دیکھ لو کہ اسماعیل کے پاؤں میں رسی بندھی تھی، یہ دیکھو اصغر کے جسم پہ کوئی رسی بندھی ہے یا نہیں بندھی ہوئی. اور تم جانتے ہو کہ جب ابراہیم آئے تو اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ لی تھیں. تم دیکھو کہ حسین کی آنکھیں کھلی ہیں، حسین نے کوئی پٹی نہیں باندھی. اور تم دیکھ لو کہ جب اسماعیل کو لے کر گئے تو اتنی دور لے کر گئے کہ اسماعیل کی ماں نہ دیکھ سکے. اور بس اتنا سوچو کہ شاید علی اصغر کی ماں خیمے سے کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے. وہ تیرے سے تب چلا، میں کہوں گا فرشتوں میں بھی کوہرام بپا ہوا ہوگا. ارے خدایا تو نے اسماعیل کو بچا لیا تھا، کیا اصغر قربان ہوگا اور خدا نے کہا ہوگا یہ حسین ہے، یہ ذبح عظیم لے کر آیا ہے، یہ عجیب قربانی لے کر آیا ہے. بس عزیزو تیر ستم چلا. 2 روایت کی زحمت، ایک تیر ستم چلا اور ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ تیر چھد گیا بچے کے گلے میں، بچے کے گلے میں چھد گیا. عزیزو ایسا نہیں ہوا، اس سے بھی بڑا کارنامہ ہوا. شیخ عباس قمی مقتل کے اندر لکھتے ہیں تیر ستم چلا، بچے کا گلا کان سے کان تک ذبح ہو گیا. گلے میں چھدا نہیں تھا، بچہ ذبح ہو گیا. ننھا سا خون
حسین کے ہاتھوں میں آ گیا. پتہ نہیں بچہ تڑپا بھی یا نہیں تڑپا، بس خون حسین کے ہاتھ میں آیا. سید الشہداء کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو دیکھتے ہیں، خون اپنے چہرے پر مل لیا. اے خدایا، علی اصغر کے خون کے ساتھ تجھ سے ملوں گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ مصداق معین ہو گیا. اب میں آپ سے پوچھوں گا، کیا اس بچے کی لاش ماں کے پاس لے کر آئے؟ کیا حسین ذبح ہوئے ہوئے بچے کی لاش ماں کے پاس لائیں؟ گرم مٹی کے اندر شاید ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر کھودی حسین نے، اور قبر کھود کر اس گرم مٹی میں بچے کو لٹایا. میں آپ سے صرف ایک سوال اور کروں گا، کیا حسین علی اصغر کو گرم مٹی پہ لٹا پائے ہوں گے؟ میرا دل کہتا ہے شاید فاطمہ زہرا نے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوگا کہ حسین اصغر کا لاشا اب ہمارے پاس. سید الشہداء کھڑے ہو گئے، دامن کو چھاڑ دیا. ربنا تقبل منا هذا القربان، اس قربانی کو ہم سے قبول فرما. بس ایک وقت آیا، قافلہ اسرا کوفہ میں داخل ہوا، لوگوں میں مشہور کیا یہ باغی لوگ ہیں. لوگوں کو پتا چلا مرنے والوں میں علی اصغر بھی تھا. لوگوں نے کہا ارے ظالمو، یہ بتاؤ اگر یہ باغی ہے کیا 6 مہینے کے بچے نے بھی بغاوت کی تھی؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.